عرب کی آبادی 2 حصوں پر مشتمل تھی، ایک حضری اور ایک بدوی. حضری شہری اور بدوی گاؤں کے رہنے والے دیہاتی. تو شہری کون لوگ تھے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا وہ شہر میں رہنے والوں کو شہری کہتے ہیں. تو اس دور میں بھی یہ تقسیم موجود تھی. تو جو شہری لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے، خصوصاً مکہ میں چونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے تو وہاں وبائیں پھیل جاتی ہیں. اب بھی پھیلتی ہیں نا. بہت سے لوگ حج کے بعد، عمرے کے بعد کھانسی وغیرہ کو تحفہ لے کر آتے ہیں. تو جو مکہ کے رہنے والے تھے، اب بھی جب مجھے کچھ مکہ کے رہنے والوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، حج کے زمانے میں وہ اپنے گھر خالی کر کے ادھر ادھر اپنے صحرائی علاقوں میں یا ملک کے باہر نکل جاتے ہیں. تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. اس سے ایک بہت اہم اصول نکلتا ہے کہ بچوں کی اچھی زبان پر بچپن سے ہی زور دینا چاہیے، یا بچپن سے ہی اس کی اہمیت دینی چاہیے. تو عرب اس چیز کے اوپر بہت توجہ دیتے تھے، اور اس کے لیے وہ دودھ پیتے بچے کو ماں سے الگ کر کے دور دراز بھیج دیتے تھے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بچے کی زبان انفینسی سے ہی شروع ہو جاتی ہے وہ سیکھنا. یعنی بچہ انفینسی سے ہی، یعنی بالکل چھوٹی عمر میں، دودھ پیتی عمر میں ہی بولنا سیکھنے لگتا ہے. سن کے وہ جو سنتا ہے وہ سب اس کے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ماؤں کو خاص ہدایت ہے کہ بچوں سے توتلی زبان میں ہرگز بات نہ کریں. اس میں آتا ہے میں تم میں سب سے زیادہ فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش میں سے ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے. یعنی میں نے زبان بنو سعد سے سیکھی ہے، اور وہ زبان دانی میں بہت مشہور تھے. تو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا. مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی. الم یجدک یتیما فآوی، سب نے انکار کر دیا. ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے. حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا. وہ آپ کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، حارث، اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ. ان کا لقب شیماء تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئی. وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش. جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ حلیمہ کے گھر میں موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی، وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا. مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیرے پر لے کر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے. چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا. مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی. کوکھ نکلی ہوتی کا مطلب یعنی پیٹ بھرا ہوتا اور پسلیوں سے باہر پھول جاتا اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے. میاں بیوی خوب دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا.
یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے، مزید رہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پہ راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئی، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ عرب کے تو سب سرداروں کے ہاں یہی رواج تھا کہ وہ بچوں کو ایسے گھرانے میں پالتے تھے کہ جہاں وہ سخت جان بنے، ٹھیک ہے نا، سخت جان بنانے کے لیے ان کو آب و ہوا سخت ہو، لغت درست ہو، بھاگے دوڑے کھلی ہوا فضا میں رہیں اور سٹرونگ بنے،